تمام عزاداراں کے گزارش اندر تشریف لاؤ۔ علامہ ارشاد صاحب انہوں سامنے خطاب فرماون دے۔ سارے عزادار مہربانی کر کے اندر بارگاہ تشریف لاؤ اور نال مجلس ابتدا تو اعلان سماعت فرما لو۔ کل 12 محرم علی چک سالانہ مجلس سزا جس علامہ کرامت عباس حیدری اور دیگر ملک کے نامور علماء و ذاکرین خطاب فرما ہوندے۔ کل 12 محرم علی چک سارے عزاداراں کی گزارش ہے جڑے باہر گئے نا اندر تشریف لائے۔ علامہ ارشاد صاحب تھوڑے سامنے بالکل خطاب فرماون دے ہون تے اس تو بعد باقی پڑھنے والے جویں اپنے وقت سے پہنچن دے انشاءاللہ اپنے اپنے ٹائم دے نال سارے ممبر تے تشریف لائے ہون۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مل کے حیدری، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، یزید تلانت، مل کے صلوات۔ ایک دفعہ سارے اپنی اپنی حاجتاں دی قبولیت واسطے بھی صلوات پڑھو۔ بیماراں دی شفا واسطے صلوات۔ انہوں ٹورو تو دینا میں اپنے اپنے مرحومین دی بخشش واسطے صلوات۔ بس 2 یا 3 منٹ ہی تے علامہ صاحب نے ٹائم دی، اس تو بعد کافی اور پڑھنا لیں صرف انہوں دی آمن تک ممبر دے آمن تک۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ الصلاۃ والسلام علی حسین غریب المظلوم۔ ہکا وین پڑھنا چاہتا ڈین ڈھال گیا کھرا ڈھمیدو تے تلے خنجر نماز پڑھی گئی روند ودیاں بازاراں جے چادر دا نگران غازی او نیزیاں نال جڑے ماتمی بیٹھے ہوں دھیاں لے تے آلا شکو چاون پیو گیا کلاش کو چاون دھی گئی جدہ والائیے آسو کن زخمی اتو شام غریباں۔ ایک اور بین پڑھنا چاہنا عزادار مکانیاں بیٹھے ہو۔ اکبر تو زین چھٹی علی دی موت دی دعا نہیں منگی، عباس دے بازو کلم ہوئن علی دی موت دی دعا نہیں منگی، سینہ پیارا نہ کرن جڑا عزادار ہیں، قاسم دی لاج دے ٹکڑے ہوئن علی دی موت دی دعا نہیں منگی، او جوانو اسگر نو ترے پھلتین لگائے علی دی مرن دی دعا نہیں منگی، جڑے بھیڑا لے بھیڑا بیٹھے ہو او جوانو عزادارو جدہ چادر لٹی گئی سو اتنا کو پردہ پیارا ایویں باندھے باندھے کربلا تے بہ گئی ہے تے علی دی اچھا وین کر کیا دی ظالمہ جیل لٹ لئیے چادر میں نہ قتال جاگار فرمایا دھی زہرا دی بے بیادی میں غیرت ہاں
کل نبیانی کیتا تینا شمار حیائے او ماتم داروں بی بی دو جگہ لے جگہ دی شہیدان دی لاشاں تڑپیاں بی بی اچھا رو گیا دی ارمانے آج جیند آدھا جرنیل عباس بھرائے رو کیا دیئے ایا سو چکے لٹیئی بس زیادہ رون دوڑے سامنے جناب علامہ قبلہ ارشاد حسین صاحب خطاب فرما مندے مل کے بواز بلان صلوات جی قرآن پاک کو ایک بندہ لائے کیا ہو جی بر محمد آل محمد صلوات اگر زحمت نہ سمجھی جائے تو ایک دفعہ پھر صلوات مالک الملک آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اپنے اپنے مرحومین کو مد نظر رکھتے ہوئے جس گھر میں ہم تشریف لائے ان کے بزرگوار بابا قمر الدین اور ان کے گھر کے باقی افراد جتنے بھی مرحومین و مرحومات ہو گئے سب کے درجات کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد یا کریم افعل بی ما انت اہلو ولا تفعل بی ما نا اہلو بجائے محمد و اہل بیت محمد رب انی مغلوب فانتصر بدم الحسین علیہ السلام خاندان سیدہ پہ بآواز بلند صلوات نہیں ایسے نہیں تھوڑا دل کھول کے اونچا بول کے اللہ رب العزت آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے یا کریم افعل بی ما انت اہلو ولا تفعل بی ما نا اہلو بجائے محمد و اہل بیت محمد رب انی مغلوب فانتصر بدم الحسین علیہ السلام ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل وَيَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صلوات۔ ایک دفعہ زحمت نہیں، عبادت سمجھ کے باواز بلند صلوات۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے، اس گھر کے جانے والوں اور ہم سب کے جانے والوں کے مالک الملک ان کی قبروں پر اپنی رحمت نازل فرمائے، ان کی قبور کی منزل آخرت کی منازل کو آسان فرمائے، برزخ کی سختیاں معاف فرما کے حسنین کا خالق ان کو جنت میں معصومین علیہم السلام کے قرب میں جگہ عطا فرمائے، اور بحق معصومین علیہم السلام جو ہماری باقیہ زندگی ہے، اس باقیہ زندگی کو مالک الملک ہمیں سیرت محمد و آل محمد علیہم السلام پر چلنے اور باقی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کی ان کے فرمان کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق مزید عطا فرمائے۔ عزت والو، میں آپ سب کے لیے اب نہ مہمان ہوں نہ میں کوئی نیا ہوں۔ میری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ جوانی سے لے کر بڑھاپا آ گیا ہے، اس دور تک اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے، آپ کے تعاون سے، آپ کے شفقت سے، آپ کی محبت سے میں ہر سال یہاں آتا ہوں، اور مجھے اس کریم کا احسان ہے کہ مجھے آپ لوگوں کی زیارت ہو جاتی ہے اور آپ کی خدمت کا موقع مل جاتا ہے۔ آؤ سب مل کر دعا کریں، مالک الملک اس خاندان کو اور زیادہ ترقی کرنے کی توفیق مزید عطا فرمائے۔ جو بھی ان کی پریشانیاں ہیں جو کسی سے بھی بیان نہیں کر سکتے، میرے اللہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ ان کی ہر مشکل کو آسان فرما، اور ان کی ہر پریشانی کو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بنت محمد رسول اللہ کے صدقے میں اور ولی اثر کے صدقے میں مالک ان کی ہر قسم کی پریشانی کو دور فرما، اور اس صف ماتم کو جو ان کے بزرگوں نے بچھایا ہے اس کو آباد رکھنے کی توفیق مزید عطا فرما۔ میں نے آپ سب کی موجودگی میں سورہ مبارکہ اعراف 7واں سورہ ہے اور نامہ پارہ ہے، اس کی آیت نمبر 157 157 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس آیا مجیدہ میں جو کچھ اللہ پاک نے دین میں رکھا ہے، جو کچھ دین میں رکھا ہے اور ہمیں جس جس شے کی ضرورت ہے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ بیشتر اس کے کہ میں اس کا ترجمہ عرض کروں، میں عموماً ہر مجلس میں یہ کہتا ہوں، لائی حیات آئے، لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ انسان تو یہ ہے
भेजने वाला भेजता है तो हम आ जाते हैं। किस माँ की आगोश में भेजा ये वो बेहतर जानता है। हमने ना माँ का इंतखाब किया, ना बाप का इंतखाब किया, ना खानदान का। तवज्जो है, हमसे तो पूछा ही नहीं गया तुम किस गांव में जाना चाहते हो, किस मुल्क में जाना चाहते हो। कोई तेरी भी रहे है कि कोई ना। अंबिया ने अपनी औलादों से पूछा, कोई भी काम करते थे तो वो पूछ लेते थे, लेकिन ये नहीं उनसे पूछा कि बेटा तुम अपनी मर्जी से आए हो कि किसी और की मर्जी से। हमें अपने नसब पर, अपने कसब पर इतराना नहीं चाहिए। अपने नसब पर, अपने कसब पर इतराना नहीं चाहिए। याद रखो, इस पाकिस्तान में जो पहले आप जानते हैं कि सारा मुल्क ये हिंदुस्तान ही था, इस बड़े सगीर में हर बंदे का जो नसब बनता है, जो खानदान बनता है, जिसे हम जात कहते हैं, वो उसके कसब से बनता है। काहे से बनता है? कसब से, कसब से। मैं भी इसी सोसाइटी का फर्द हूँ, आप भी इसी सोसाइटी के फर्द हैं। लेकिन कभी कभी ना बड़ा दुख होता है जब किसी गरीब आदमी को, शरीफ आदमी को कोई नीचा दिखाने के लिए कोई ऐसी तंजन बात करता है, छोड़ो ये तो फलां है। बंदा पूछे कि भाई तू किस बाप का बेटा है, तू किस खेत की मूली है? जिस खेत की तू मूली है उसी खेत की ये पैदावार है। बाप तो हम सबका साजा आदम है, इसीलिए हम आदमी हैं। माँ हमारी हवा है, इसलिए अल्लाह ने हमें हवा दी है खाने के लिए। खाते सारे उसका हैं, खाते उसका है, रहते उसकी ज़मीन पर हैं, ज़ेरे आसमान उसके हैं, हवा उसकी लेते हैं, रोशनी उसकी लेते हैं, हर नेमत तो उसकी लेते हैं। तेनू आखिर का दिया ही है ना सोचने की बात, है ना सोचने की बात। जात हमारी इंसान, मजहब हमारा इस्लाम। अल्लाह की कुदरत है, लाख लाख शुक्र है, वतन हमारा पाकिस्तान। और अल्लाह से हम क्या चाहते हैं? अजीब बात है। और जिस खोता अगे ला लिया उन्होंने आख्या एक में आ रहे, जरा जुती सीन लग पिया असा आख्या जी वो मोची है। जिस बालन पा लिया तंदूर उन्होंने असा आख्या माछी है। इंज ही है ना। जरा शजरा किसी का तैयार करन लग पिया या याद करन लग पिया उन्होंने आख्या कुरैशी है। बिगाड़ छड़िया तो आख्या मेरा सी है। हालांकि केड़ा बंदा जरा सीने ते हथ मार के आके मैं तो मेरा सी नहीं। इंसानियत जो ना निकल जाए तो जो मर्जी से कर लिया। कौन है जो हुसैन इस्लाम का मरसिया नहीं कहता? कौन है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की नात नहीं कहता? कौन है जो अली मुर्तज़ा का कसीदा नहीं कहता? सबसे बड़ी किताब तो ये कुरान है ना। ये कुरान है ना। इसने कुरान ने अल्लाह की हम्द भी इसमें है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की नात भी यही है, अली मुर्तज़ा का कसीदा भी यही है, हुसैन का मरसिया। अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले। ये उस करीम का एहसान है हजरत इंसान पर कि उसने भेजकर हमें, अगर कोई इज्जत के काबिल हम में से, उम्मतियों में से इज्जत के काबिल है तो अल्लाह के नजदीक सारे ही इज्जत वाले हैं। अभी मैं इसी की बात करूंगा और ये मैं इस आयत की तफसीर के लिए आपको ले जा रहा हूं। हम सारे इज्जत वाले हैं
کیونکہ عزت والا ہر کسی کو عزت دیتا ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ہر قسم کی عزت کا مالک اللہ ہے. ایسے ہی ہے نا، میرے سے اتفاق کر رہے ہو؟ اچھا. اور انسانوں میں سے آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک بڑے عزت والے ہیں. توجہ، بڑے عزت والے ہیں، لیکن اگر محمد کی عزت نہ کریں تو کسی کام کے نہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر محمد عربی کی عزت نہ کریں، حسنین کے نانا کی عزت نہ کریں، علی مرتضیٰ کے بڑے بھائی کی عزت نہ کریں. توجہ ہے، یہ بڑے بھائی میں نے اپنی زبان سے نہیں کہا. پیغمبر علیہ السلام نے جب ہجرت کی اور مکہ سے مدینہ کو آئے، پہلا سٹپ جو ہے، پہلا جو حضور نے قدم اٹھایا، وہ ایک طرف مکے کے لوگوں کو بٹھایا، ایک طرف مدینے کے لوگوں کو بٹھایا. توجہ ہے، مدینے والوں کو کہتے تھے یہ انصار ہیں، دوسروں کو کہتے تھے یہ مہاجر ہیں. ہجرت کر کے جو آئے، ان کو پیغمبر نے ایسے ایک نظر دیکھا اور دیکھ کر انتظار کیا وحی کا. جب وحی ہوئی پھر جس کا مزاج جس سے ملتا تھا، جو جس جیسا تھا، اس کو اس کا بھائی بنایا. جو جس جیسا تھا اس کو اس کا بھائی بنایا. اگر کسی کے سینے میں بیٹا شرک تھا تو اس کو ایسے کا ہی بھائی بنایا. اگر کسی کے دل میں کہیں کفر کی رمق تھی تو اس کو اسی کا بھائی بنایا. اگر کسی کے دل میں منافقت کی تھی تو بابا رسول کہتے ہی اسے ہیں جو ہماری فطرت کو بھی جانتا ہے. اللہ خالق ہے، اللہ خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، لائق سجدہ ہے. اللہ کو سجدہ اس لیے کرو کہ اس کو سجدہ دو ہستیاں خوش ہو کر بغیر لالچ کے کرتے ہیں. بڑے کا نام نبی ہے، چھوٹے کا نام علی. اگر ہم میں سے کوئی کہتا ہے جی اللہ کو، سمجھتا ہے بندہ کہ یہ علی کو اللہ کہہ رہا ہے، وہ چلے، وہ علی کو اللہ نہیں کہتا. وہ سمجھاتا ہے تمہیں کہ دنیا میں دو علی ہیں. جڑے پیچھے بیٹھے ہو، میں تھوڑک جانا جی تسی پیچھے نہ بول لیتے. اللہ وسدا رہے ضلع گجرات گجرالا تے منڈی بول دین، جتوں دے لوگ محرم چ بھی بول دے. میں ایک ایسے مقام تے سن جتنے میں ہاتھ جوڑدا رہا ہوں، کچھ بولو تے صحیح. جڑے میرے نال نہیں وہ بول دے، گھر بھی نہیں وہ بول دے، اور روٹی لب دیجے. میں نہیں تواڈے گھر جانا، تانوں تسی آپ ہی نہیں وہ بول دے، مینوں کس کا کی پانا ہے. خدا دی قسم میں تنگ آ گیا. میں شکر کیتا میں نے پرسوں سے چھٹی ہوئی. انہوں نے کہا جی آج بات ساڑھے کو محرم آخری ہے. میں کہا جی میں بھی بڑا تیار ہویا. وہ کرمالے تسی تے بول دی نہیں ہو. ایڈا بڑا تواڈا پنڈ ہے تے ایتھے آنجے جی میں قبرستان پہ پڑھنا ہوا. چل ہاں ساڑھے علاقے وچ انشاءاللہ تعالی قبرستان نے چل اوتھے بھی بندے بولن دے. وہ ولایت علی اثر ہی ہے نا. تو اللہ نے جو مخلوق پیدا کی ہے، خود وہ خالق ہے. وہ ذاکر یا ہمارا خطیب بتانا چاہتا ہے دو علی ہیں. ایک وہ خود علی ہے، اور دیکھو وہ خالق ہو کر علی کہلوانے پر فخر کرتا. ایک خالق علی ہے، ایک مخلوق علی ہے. اور مخلوق علی اس زمین پر بیٹھ کر اس علی کو سجدہ کر کے دکھاتا ہے. سجدہ کرنا ہے تو اس کو کرو جس کا نام بھی علی ہے، جس کی ذات بھی علی ہے، جس کا کمال بھی علی ہے.
یا اس لیے وہ علی العظیم ہے، علی العظیم ہے۔ اللہ سے پیار کرو، علی اس سے پیار کرتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے۔ اس اللہ پاک نے، بس میرا ٹائم بھی جلدی جلدی ختم ہو جاتا ہے، جب مزہ آتا ہے تو سارے پھر تھوڑے پہ جانے ہیں، یار مولوی صاحب چھڈو ساڈی جان، اسی مولا دی نیاز تے جو مینوں کدی نیاز تے بلایا نہیں نے، حاضریاں مندے نے تے بلاندے نہیں۔ اے علی دا ذکر ہی اس طرح دا خدا دی قسم 3 گھنٹے بھی لگ جان میرے جیسے بڈھے بندے نوں بھی تے پتہ کوئی نہیں جے لگدا۔ اب مینوں تساں آپ ہی دسنا ہے کہ جی گھنٹہ ہو گیا ہے، سمجھ؟ صلوات پڑھو محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ مالک الملک نے ہمیں بھیجا، ہمیں آنا پڑا، جہاں بھیجا اسی گود میں رہنا پڑا، لیکن اس نے ہمیں بھیجنے سے پہلے ہماری ضروریات کا خیال رکھا۔ اس کو بھیج رہا ہوں، اس کی ضرورت کون کون سی ہے؟ کیوں؟ جہاں وہ رازق ہے، جہاں وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، قادر ہے، قدیر ہے، حی ہے، قیوم ہے، سب کچھ ہے، ہر صفت اس کے لیے ہے، وہاں وہ دانش کی بھی آخری منزل، وہ دانش کا خالق ہے، وہ دانش کا خالق ہے۔ اسے پتہ ہے جس کو بھیج رہا ہوں، جو اپنی مرضی سے نہیں جا رہا، یا اپنی مرضی کے بغیر رہے گا کیسے؟ اس لیے اس نے ہمیں عقل دے کر بھیجی۔ توجہ رکھنی ہے، 2 نعمتیں دی اس نے، ایک عقل دی، ایک خواہش دی۔ یہ ہے انسان میں عقل اور خواہش۔ ملائکہ کو صرف عقل دی، ملائکہ کو صرف عقل دی، اور جانوروں کو صرف خواہش دی۔ جس میں خواہش ہوتی ہے، عقل نہیں ہوتی، آپ اس کو دیکھتے ہیں اس کا انجام کیا ہے، زندگی کیسے گزارتا ہے۔ وہ جیسی زندگی اس کے باپ کی تھی، ماں کی تھی، آج تک اس کی زندگی میں کوئی گروتھ نہیں ہوئی، کوئی ترقی نہیں ہوئی۔ غذا بھی وہی ہے، لباس بھی وہی ہے، بیٹھنا اٹھنا بھی وہی ہے، یعنی بیٹھک بھی وہی ہے۔ جس کو عقل دی، عقل دی، چونکہ عقل افضل ہے، جس کو عقل عطا فرمائی اس کو اپنے دربار میں رکھا، چونکہ خواہش کوئی نہیں، اس لیے جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں، جو قیام میں ہے وہ قیام میں، جو تسبیح میں ہے وہ تسبیح میں، لیکن اس کی یہ ساری عبادت ایسے نہیں جیسے انسان کی ہے۔ کیوں؟ 2 چیزیں دی ہیں، عقل بھی دی ہے، خواہش بھی۔ پھر جب عقل اور خواہش دے لی، پھر وہ جانتا ہے عقل کی ڈیمانڈ اور ہے، خواہش کی ڈیمانڈ اور ہے۔ جہاں مطالبے میں فرق آ جائے وہاں کلیش کا خدشہ ہوتا ہے، بلکہ خدشہ نہیں، ضروری ہوتی ہے کہ ٹکراؤ ہو جائے گا، ٹکراؤ ہو جائے گا۔ جب اسے پتا ہے نا کہ اس میں ٹکراؤ ہوگا، اس کی ذات میں، اپنی ذات میں ہی ٹکراؤ ہوگا، اور چونکہ اس کی ذات میں بھی ٹکراؤ ہے، اس میں بھی، اس میں بھی، اس میں بھی، تو پھر یہ سارے کا سارا زمانہ جو ہے، جو اس کے میں ہاتھ میں دے رہا ہوں، میں چاہتا ہوں آگے بڑھے، پھر یہ رک جائے گا۔ لہذا اس کی خواہش اور عقل کو کنٹرول میں لانے کے لیے، توجہ، کنٹرول میں لانے کے لیے پہلے اس نے ہدایت کا انتظام کیا، پھر ہم کو خلق کی۔ پہلے ہدایت کا انتظام کیا، پھر ہمیں اس نے خلق کیا۔ اور آپ جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام پہلے آئے، باقی سب کچھ بعد میں ہے، توجہ ہے نا، بعد میں آیا۔ آدم علیہ السلام پہلے آئے اور باقی سب کچھ بعد میں آیا۔ جب آدم علیہ السلام تشریف لائے، ان کو بنا چکا اور ان کو ڈھانچہ اس کا بنا کے فنفخت فیہ روحی، اس میں اپنی روح کو پھونکا، تو ملائکہ سے کہا قول لو ساجدین، اس کو سجدہ کرو۔
اس کو اچھا بھائی بڑی توجہ کے ساتھ، ابھی آدم علیہ السلام کا وجود تیار ہوا ہے، انسان تو تھا ہی کوئی نہ، کہ تھا کوئی؟ کچھ بولو تو صحیح، کوئی تھا انسان؟ کوئی نہیں۔ انسان اس وقت کوئی نہیں تھا، کلے آدم تھے۔ یہ جو اس نے ملائکہ کو کہا، اس ملائکہ سے مراد کیا ہے؟ اگر اس کو میں سمجھا سکا تو میں سمجھوں گا کہ آج کا میرا وقت جو ہے وہ کامیاب ہے۔ ساری طاقتیں جو اللہ نے خلق کی تھیں یا اس کے ارادے میں تھی، مخاطب ان سے ہے۔ اگر صرف فرشتوں سے مخاطب ہوتا، فرشتوں سے کہا، پھر شیطان کیوں آگے بڑھا اگر فرشتوں سے کہا؟ حالانکہ اس نے خود بنایا اس کو آگ سے بنایا، یہ مخلوق جن ہے، اس کو آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا۔ آگ اور مٹی کا آپس میں جوڑ کوئی نہیں، مٹی ہر شے کو تباہ کر دیتی ہے، آگ ہر شے کو جلا دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے، حلیہ بکھیر دیتی ہے۔ مٹی امین ہے، ایک دانہ دو 70 واپس کرتی ہے، ایک دانہ دو 70 واپس کرتی ہے۔ اس کو بنایا امین سے، مٹی سے، اس کو بنایا جن سے، جن کو آگ سے۔ پتہ چلا کہ یہاں ملائکہ سے مراد صرف فرشتے نہیں، اگر فرشتے ہوتے تو اس کا کوئی جرم نہیں، انہوں آکھیا ہی نہیں کہ تم بھی سجدہ کر۔ کن معنوں میں کہا کہ اللہ نے جتنی مخلوق کو، جتنی طاقتوں کو اس نے خلق کرنا تھا، تمام طاقتیں اس کے ارواح میں تھیں، ہر طاقت کو حکم کیا میرے آدم کو سجدہ کرو، میرے آدم کو توجہ کرو، آدم کو کیوں کیا وجہ ہے؟ مالک ہم آدم کو کیوں سجدہ کریں؟ کہا اس لیے کرو، ساری صفات اس کی اپنی طرف، میں جو کہہ رہا ہوں سجدہ کرو۔ یار آپ نے مزہ نہیں دیا، اچھا میں پنجابی چ پڑھنا، جدو میں جو پہ آنا سجدہ کر، تو کیوں آکھنا کی لگنا ہے؟ تیرے کول کی گدڑ سنگھی ہے بھائی، تو بولنا پیا تو مینوں پہ آنا ہے، وہ تو مینوں آکھے جی ہے نا، تو مینوں آکھے پیڑی میری دانے میرے، میرا دل کرے میں کوتیاں دے کھڑا، میرا دل کرے میں ٹرالیاں دے کھڑا، تو مینوں پہ آنا ہے۔ جدو میں جو آکھیا کہ سجدہ کر تو کر، اس آکھیا نہیں میں نہیں کرنا ہوں، وہ تینوں کیڑی شے نے روکیا سجدہ نہ کرن تو بڑا عبادت والا ہے، میں نہیں چاہتا تیری عبادت ضائع ہو جائے، میں عزت والا ماں، میں عزت دینا ماں، بزت نہیں کرنا، میں بزت نہیں کرتا، بزت ہوں تو آپ ہونا ہے، توجہ ہے نا۔ اور سکا کدی انج بھی ہوئی ہے، مینوں پیدا کیتے ہی اگ تو، اینوں پیدا کیتے ہی مٹی تو، جرم ایدہ کی ہے، جرم ایدہ ہے کہ جاندہ کہ اے جاندہ ہی نہیں، جس پیدا کیتا ہے اینوں کوئی نہیں پتا شتا، مینوں کا دنال کیتا سو تے اینوں کا دنال کیتا سو، مینوں پیدا کیتے ہی اگ تو، اینوں پیدا کیتے ہی مٹی تو، مٹی تھلے ہوندی ہے، اگ دا پامبڑ اتا ہوندہ ہے، آپے تو عادل ہے، آپ ہی تو آکھیا ہے کہ ایدہ کی نہ آئے، کدی اچھی شے بھی نیمی شے دے سجدہ کر دی ہے، کدی افضل دی موجودگی ہے، کدی کسے مفضول نو سجدہ کیتا ہے، کدی کسے وڈے دی موجودگی ہے، کسے چھوٹے نو کچھ گل آکھی ہے۔ اللہ پاک نے اس وقت جو اس چیلنج کیتا، اس وقت کیا نکل جا، کیا دفع ہو جا، نکل جا، خدا دی قسمیں
یہ تو آتے ہیں جی بڑا نیک سی بڑا فرشتہ سی ہوے دا اس طرح چپے چپے تے سجدہ کرنے والا سی صاحب لا لو چپے چپے تے سجدہ کرنے والا اللہ نو چیلنج کرے تے اللہ آندا ہے نکل جا دفع ہو جا تو ہمیشہ واسطے لانتی ہے تے جے کو پاگل دا پتر کسے نبی نو چیلنج چک کرے پتہ چلیا جنوں او آپ عزت والا ہے تے جنوں او عزت دے انہوں چیلنج نہیں کرنا اس چیلنج کر دیتا انکار کادا کیتا انکار کیتا اس گل دا کہ اے پیاندا میں اینو خلیفہ بنان لگا اینو میں خلیفہ بنان لگا سارے فرشتیاں دے منہ چ پانی آ گیا یا اللہ جے تو خلیفہ بنانا ہے تے پھر سانو بنا تیری تسبیح بھی کرنے ہاں تیرے سجدے بھی کرنے ہاں تیرے اسی رکوع بھی کرنے ہاں دیکھے نا ہر ویلے اسی ایسے کام چی رہنے ہاں تے ساڈا تے مولا دیکھو نا اللہ جی جے تسی محسوس نہ کرو ساڈا تے کدی وضو بھی نہیں ٹوٹیا گل صحیح ہے ساڈا تے کدی وضو نہیں ٹوٹیا نہ اسی منہ پیڑے ہاں نہ اسی ہتھوں پیڑے ہاں حضور جی اے کام کرنا جے تے سانو بنا اللہ پاک نے انہاں دی گل سن کے تو خدا بند عالم نے انہاں نو دسیا او چلیو سجدہ کرن نال نیرا سجدہ کرن نال انساناں دا خلیفہ نہیں بنی دا یہ خلافت اس یہ نہیں سمجھی ہے کہ جڑا کو دو پڑو پہیاں لے آئے انہوں خلیفہ بنا دیو یہ سمجھی جے نہیں خلافت کس بات تے ملنی ہے توجہ سجدیاں تے نہیں تسبیح تے رکوع تے نہیں ہو ساڑی ذمہ داری ہے ٹکر نہیں کھان دے وہ دی پوئے تے نہیں دے نہیں پکی بجلی دا بل نہیں ہمدا تھوڑی جی بجلی استعمال کرنے ہیں تو 10,000 بل آ جاندے جمع نہیں کران دے تو اسی وہ زمین تے بھی پہ رہنے ہیں پانی بھی پہ پینے ہیں ہوا بھی پہ لینے ہیں سورج تو بھی فیضہ حاصل کرنے ہیں چند تو بھی کرنے ہیں ستارے تو بھی توجہ ہے اللہ دا کدی بل آیا آیا کدی بل وہ سارا کچھ بغیر بل تو ہی ہوں تو اینی بھی نہیں گل مننی اچھا بھئی یہ پہلا خلیفہ جدے ہوتے ایک چنگے پلے سجدہ گزار نو چک کے باہر ماریا مالک نے تے سارے فرشتیاں دی بھی بولتی بند ہو گئی انہاں بھی گل کوئی نہیں کیتی جدو آکھیا نا میں ہوں تو انہوں ایک میدان اس لے کے جانا انہوں بھی ایک پاسے کھلارنا تے تو انہوں بھی کھلارنا پھر میں پوچھنا مانا کچھ پھر پتہ لگے دا تسی کنے کو پانی ویتے او کیڑے پہ اس تیوے صرف عبادت ریاضت ایک کافی نہیں خلیفہ چننے چ یا خلیفہ ہونے چ سارے سمجھ آ گئی ہے جس نکے پرا نو میرے بیٹے نو سمجھ نہیں آئی بشک پتر اٹھ پو تو پوچھ لو وہ بشک میں جنہیں جوگا ہاں میں ضرور دساں دا اسی علی مرتضیٰ دے غلام ہاں وہ دیاں جتیاں دے بھی اسی غلام ہاں وہ دے غلاماں دے بھی اسی غلام ہاں علی کڈا شہنشاہ ہے کہ جدوں انہاں کو پوچھیا نا تواڈے چوں نبی تسی ہو کوئی بندہ باہروں آیا تے اگے سرکار صحابہ کرام وچ بیٹھے سن تے حضور کوئی نہیں سن اس انج ویکھ کے نا تے اس آکھیا جی جیڑا تواڈے چوں مسلماناں دا نبی ہے محمد رسول اللہ ہے اس طرح نظر مار کے تو ویکھ کے آندا جی او تسی ہو سلام ہوئے نبی اللہ سرکار نے فرمایا نہیں بھئی میں نبی نہیں انا عبد من عبید محمد میں محمد غلامہ میں چوک نکا جیا غلام اوتھے بیٹھی ہوئی دنیا اوتھے بیٹھی ہوئی دنیا خوشی جامع پھولی نہ سمائی انہاں کیا لے بھائی ہوئے علی مرتضیٰ دی گل سن لیا کہ الحمدللہ میرے اللہ تیرا شکر ہے اے بھی ساڑھے بچوں ہی اے بھی
साढ़े विचों में नहीं नहीं साढ़े विचों वो सुनता नहीं, वो पिया कोड़िया उन्हें आख्या है कि मैं नबी दे गुलामां विचों, तो गुलाम असी हाँ और कौन है। जिन्ने जोगा सी गल तो सोनी करनी सी, जिन्ने जोगा सी गल तो सोनी करनी सी। फिर बाद सरकार को पूछे उन्हें हजूर तुहाडे गुलाम केड़े केड़े ने। हजूर ने मुस्कुरा के फरमाया तुहानू नहीं पता, तुसीं अपने आप नू समझदे हो, चलो अल्लाह तुहानू भी गुलाम में शामिल फरमाए। मेरा पहला गुलाम है आदम। ओ मौला तुहानू सलामत रखे पिछले हो, अल्लाह गुजरात नू बसदा रखे। मेरा पहला गुलाम आदम है, दूसरा शीश है, तीसरा अनूश है, फिर महाल है, फिर अजारद है, फिर अखनूब है, फिर लमक है, फिर लू है। तवज्जो है, मतु शलक है, शालक है, अरगाव है, शरो है, नाखूर है, इब्राहिम तारक है, इब्राहिम है, अगे ओदा इस्माइल है, अगे मेरी अपनी नस्ल है, दूजे पासे इसहाक है, इसहाक दा याकूब है। ये सारे मेरे ही गुलाम ने और तुहाडे ने। या रसूलल्लाह तुहाडे गुलाम ने। उन्हें क्या सिर्फ गुलाम नहीं, अल्लाह पाक ने इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस वास्ते भेजा है कि मेरा रास्ता हमवार करन, मेरा रास्ता हमवार करन। खुदावंद आलम नू खिलाफत दी केड़ी जरूरत है? अपने सब्जेक्ट है ना अजे तक खुदा नू खिलाफत दी कादी जरूरत है? खिलाफत आंदे ने जान नशीन नू, जेड़ा ओदे तो बाद कुर्सी ते बैठ जाए। अल्लाह किदन छुट्टी दे गया है? अल्लाह कदी छुट्टी दे गया है? ते जे जाना सु ते किथे जाना सु? मैं मौला अली को किसे पूछा, या अली अल्लाह पाक जेड़े ने वो अपने दुश्मन नू सजा देने से जल्दी नहीं कर दे। अली मुर्तजा मुस्कुरा के फरमाते ने अल्लाह थे अल्लाह रह गया, असी सजा देने जल्दी करने नहीं, इस वास्ते नहीं करते। वो आसमान तो थले रहन वाला, ओदी जमीन उत्ते रहन वाला जायदा ते जायदा किथे कुदन दे हाँ नमरूद नू, जिन्ना नमरूद कुदे पिया इनू मौका दिता है, तौबा कर ले अपने आप नू मन, मैं मखलूक आ ते मैनू कल्लन वाला खालक है। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह दे जानशीन नहीं, अल्लाह कभी छुट्टी दे नहीं गया। किला जानशीन है जो खुदावंद आलम के हुक्म के मुताबिक उहदे जलाल ते कमाल नू जो जनाब आदम ने सजदा किया ते सजदे चो सिर चुकिया ते अर्श दे द्वारे वेख्या तवाफ हो रहा है। खालिकुल मुल्क मालिकुल मुल्क नू हाथ जोड़ के आंदे ने मालिका पहला इंसान तो मैनू पैदा कीता ही, आख्या तेनू पैदा किया है। आ जेड़े पांच हस्तियां तवाफ पईया कर दिया ने मेरे तो भी पहला, ये कौन ने? ये कौन ने? खुदाबंद आलम ने उथे जेड़ा जवाब दिता है वो अज साडी हदीस कसाब विच भी मौजूद है। अल्लाह फरमांदे ने आदम बस मैं तेरे नाल मुख्तसर गल करांदा, गल ये वे मैं जमीन दा फर्श ना बिछांदा, मैं आसमान का छत ना बनाता, मैं हवावां नू पैदा ना करता, मैं दरियावां नू पैदा ना करता, इहदियां कश्तियां नू पैदा ना करता, किसा कोता मैं गिना की मैं कख पैदा ना करता, आदम तेनू भी ना करता जे मैं इन्हां नू ना बनाया। ये हैं मेरे अव्वल मखलूक, अव्वल मखलूक। तो या इस अव्वल मखलूक नू याद रखना, ये मेरी अव्वल मखलूक है ते आदम है तेनू शर्फ हासिल है, ये मैं तेरे नस्ल च रखांगा, ये तेरे सुल विच होवेगा होण दे तेरे वल्लों हैं। ये सब तो पहला मैं इन्हां नू अपने वास्ते खलक कीता है। अजीजो उन्होंने तो दफा कर छड़िया, वो तो शैतान बन गया। अगों बंदियां नू समझना नहीं चाहिए शैतान बनता किंज, तो समझ जाना चाहिए ते खलीफा किंज बनता है। अल्लाह पाक ने एक पासे फरिश्तियां नू खड़िया कीता ते एक पासे जनाब आदम नू बहा दिता। आदम कला ओ ढेर सारे जी वोट जिदे वध जान, जिदे वोट वध जान ओ मैंबर होवेगा। हुण वोट तो फिर भाई जिदे वधे ने तुहानू पता ही है। तवज्जो है, इत्थे धांधली कोई नहीं, जो मर्जी है मियाँ साहब कर लैन, औथे धांधली से औथे धांधली
یہ تاندلی کوئی نہیں، وہ کرنے والا ڈاڈا ہے، وہ کبھی ہے، وہ سارے دل دیا گلوں جانتا ہے، پتہ ہے کرو کہڑی نیت نال آیا ہے۔ اس دونوں سامنے بہ کے 5 تصویراں سامنے رکھیاں، دسیا نہیں انہوں نے نہ کی، جے دسے تو اللہ عادل نہیں رہندا، دسیا نہیں۔ پہلا دا پوچھیا نبی فرشتے تسی دسو ایدا نا کی ہے؟ انہیں چلوے جناب آدم علیہ السلام نے ویکھ لیا نبی او ہوندا ہے جڑا ویکھ کے دس چھڑے، جڑا اینا صاحب علم ہوئے بسطتم فی العلم والجسم، جڑا علم بھی لا شریک ہوئے تے طاقت بھی لا شریک ہوئے، اللہ دی مخلوق دی خلافت دا حق اس نو ہوندا بسطتم فی العلم والجسم، علم بھی با کمال، شجاعت بھی با کمال، صبر بھی با کمال، ہر شے با کمال جڑا ہوئے۔ عزیزو ذاکر صاحب نے اتنے رکھ دیتیاں نے، آج گل سننی جے تو پھر بھائی میں بھی اپنے گھراں چ بلاؤ، میں کیوں نہیں بلا دے رسے؟ بٹ صاحب کتنے بیٹھے ہو؟ بٹ صاحب کتنے بیٹھے ہو؟ شاباشی بھائی، بٹ بھی بڑی عجیب بادشاہ قوم ہے، آپ باہر بہ رہے ہیں سانو اندر باہر چھڑیا۔ او بھائی ایتھے بہو تو میں تہاڈے کول پوچھنا وا کدی میں تہاڈے نال طے کیتا ہوے، اپنے ایمان نال دسیا جے یار مینوں پیسے وڈ کھاندے نے، پیسے جنہیں بھی ہوں ذاکر صاحب تھوڑے نے، ایس مہنگائی چ تھوڑے نے، میرے ہاتھ سے اللہ پاک دا کلام ہے، میں پہلے دن تو لگ کے تھے اجے تک کدی نہ محرم وچ طے کیتا ہے، میں باہر بھی گیا ہوں میں طے نہیں کیتا۔ توجہ ہے، میں بڑی 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 مارکیٹ چ لے گئے نے، ایتھے جی جوہری صاحب نو آندا سی، گلفام صاحب نو آندا سی، فلانے صاحب نو آندا سی، تے انہاں تے آ خریدیا سی، تے میں کیا بھائی انہاں انہاں چ رہنا ہوئے دا میں تھے، پتہ نہیں اگلا سا آوے کہ نہ آوے، نہیں جو اس دیتا ہے ٹھیک ہے۔ اگر میرے حصے چ مولا علی دا رزق جڑا وہ ونڈ دے نے، اگر میرے حصے چو پیور رکھیا جے تو بسم اللہ، نہیں تے بھائی میں ٹر جاندا، میں آکھا دا میں اے سال یا علی تواڈے گھر چ انے جو گئی سا، ہن میں یہ نہیں آندا کہ میرے ورگا کو مولوی وکھاؤ، ایک تو ایک بہتر ہے، ایک تو ایک عظیم ہے، میں کدوں کو مولوی ہاں، میں تو مولویاں دی خاک ورگا بھی نہیں، انہاں دی خاک پا جیسا نہیں، مالک الملک انہاں دا سایہ ساڑھے سراں تے سلامت رکھے۔ ایک اور میری گل سنو، کبھی کسے بیوقوف دے آکھن تے علماء نو گال نہ کڈیا جے، علماء تے تبرہ نہ کریا جے، توجہ ہے، ساڑھے پہلے علماء 12 نے، او نے 14 جڑے نے او علماء نے، 14 تے 12 تے 14 ساڑھے سیرو تے ایس وقت بھی عالم اعلیٰ دا سایہ موجود ہے۔ اب ایک پہلا عالم رب العزت نے پوچھا، ہون ملائکہ تسا چپ رہنے ہو، چپ رہے، ایک کون ہے؟ سرکار نے دیکھ کے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی ہستی کون ہے؟ تسی دسو، چپ، تسی دسو، علی ابن ابی طالب۔ یہ اللہ پوچھدا کیوں میں پیا؟ یار کدی سوچا جائے دے ہوتے اللہ پوچھدا کیوں میں پیا؟ اس واسطے انہاں سارے دی شکل سی اکو جئی، میں ناما یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی نہ ذات بدلے نہ بات بدلے۔ اچھا تو انہوں یقین نہیں ہوندہ، سرکار دو عالم فرما دینے میری کوئی حدیث پڑھو تو انہوں یاد نہ رہے ایک دیئے ہوندہ نا پائیا، نہیں یاد رہی دی، مولا امام حسین دیئے، حسن دیئے، کیڑے دیئے، تو تسی جیڑے مولا دا دل کردہ جے نہ لے لو۔ سرکار فرماتے ہیں جس مولا دا دل کردہ جے انہا 14 چو نہ لے لو، میرا کلام سارے آندھا کیوں؟ اولنا محمد، آسدنا محمد، آخرنا محمد، با کلنا محمد۔ فخر کریا کرو اپنے آپ تے، اسا کل بھی منیا سی تے محمد نو منیا سی، ساڑھیا دادیا بھی منیا سی تے محمد نو منیا سی، ایس ویلے اسی بھی من رہے ہیں تے محمد نو منیا۔ فرمایا علی اگے نو کیتا، آکھیا پردہ دارے،
پردہ دار فاطمہ، اگے ویکھیا تے آکھیا حسن، اگلے نو ویکھیا تے آکھیا حسین۔ فرشتے سارے پریشان نے، ہیں تے اکو جے نا تینوں ہوندے سن، نا تینوں ہوندے سن، درود پڑھ دے سن، لیکن امتحان آستے رکھے سن کہ انہاں نو میں ایک باری پوچھنا ہے تاکہ وہ دے سر تے میں تاج خلافت رکھاں۔ پتہ چلے اللہ دے خلیفہ نہیں، توجہ، آدم اللہ کا خلیفہ نہیں، نو اللہ کا خلیفہ نہیں، یہ سارے کے سارے نیابت محمد میں ہیں، یہ سارے کے سارے نیابت محمد میں ہے۔ یہی ہمارے ہاں بھی پریشانی ہے۔ اور جب اللہ پاک نے نیابت محمد میں کبھی آدم کو بھیجا، کبھی نوح کو بھیجا، کبھی ابراہیم کو بھیجا، کبھی موسیٰ کو بھیجا، کبھی عیسیٰ کو بھیجا، سرکار کی نیابت میں جب ان کو بھیجا فساد نہیں ہوا، اور جب اس کا مقام، جو کام اس کا تھا وہ ہم نے اپنے ذمہ لیا، لڑائی تو ہونی سی، لڑائی تو ہونی تھی۔ لو آؤ دیکھو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، اس میں اطاعت بھی ہے، اس میں اتباع بھی ہے۔ سنو اللہ پاک فرماتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اتباع کرو۔ اطاعت اور اتباع دو چیزیں ہیں، دونوں چیزیں نہیں پڑھ سکتا، صرف ایسے آیت کا ترجمہ کروں گا۔ اتباع کرو کس کا؟ میرے رسول کا، میرے نبی کا، اس امی کا۔ جس مزہ لینا ہے وہ گل سنیا جے، اتباع کرو رسول کا، نبی کا، امی کا۔ کتنے لفظ بولے؟ سارے بولو، تین۔ کس کے لیے؟ کدے واسطے؟ سارے بولو یار، کدے واسطے؟ سرکار دو عالم واسطے، ختمیہ مرتبت واسطے، رحمت للعالمین واسطے۔ تے جی کوئی آگ چھڑدا حسنین دے نانے دا اتباع کرو، تے گل تے ہو سکتی سی، نالے تھا تھوڑی لگ دی، ورک بھی تھوڑے لگ دے تو گل چھتی ہو جاندی، لیکن نہیں، جو اے دی باری آئی تفصیل نال بیان کیتا، او دی جڑا ڈاکیا بھی ہے، خبر لیوندا بھی ہے، خبراں دیندا بھی ہے، تے امی ہے۔ صدقے جاواں تواڈے تو، خبراں لیوندا بھی ہے، میرے کولوں خبراں لے کے تانوں دیندا ہے، تواڈیاں خبراں میرے تک پہنچاندا ہے۔ اینو میں تواڈے تھی اپنے درمیان وسیلہ بنایا ہے، وہ وسیلے دے منکر پھلاو۔ اللہ دے بندیو، جدو اللہ بے وسیلہ بناندا ہے، اسی اللہ نال گل کر سکنے ہیں؟ ہے کلی جا سکیے اتھے؟ اب بغیر پوڑیاں تو ڈر پوی ہے، جیڑا جاندا ہے آیا تھے نہیں۔ کئی اللہ رکھے گئے نے، اللہ دیتے گئے نے، بڑے بڑے عالم مولوی بھی گئے نے، واپس آیا کوئی؟ واحد کے ہستی جیڑی اللہ کو پیغام لینا بھی جان دیئے کہ کس طرح لینا ہے، اللہ نو ساڈی گل دسنا بھی جاندا ہے کہ میں کس طرح کرنی ہے۔ دو شانہ تے اے نے، تے تیسری شان اے ہے امی۔ امی دا پوچھا نا جدو مولوی آزاد کولو، تے ہر مولوی نے آکھیا امی دا معنی ہے ان پڑھ۔ امی دا معنی ہے ان پڑھ، چٹا کورا ان پڑھ۔ اچھا جڑا چٹا کورا ان پڑھ ہوندا ہے نا، وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا، وہ نہیں پڑھ سکتا۔ تے اللہ پاک نے جو پہلی وحی فرمائی سی وہ کی سی؟ بولو یار ذرا مینوں یاد نہیں رہی، وہ کی سی؟ اقرا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب دے نام نال۔ ایو سی نا؟ اچھا اللہ آکھے پڑھ تے سرکار آکھن میں پڑھیا ہویا ہی نہیں، اے انج ہو سکدا ہے؟ ہو سکدا ہے؟ او بولو سی خدا واسطے سارے، اے نبی دی شان ہے کہ نبی دی توہین ہے؟ اے کی ہے؟ او یار شرم نہیں آمدی مسلمانوں سانو؟ آپ توہین کر کے تھی، آپ نے اس نبی دی توہین کیتی ہے تو شان بنائی ہے۔ توہین او ہوندی ہے جڑا جان بوجھ کے او دی عزت نہ کرے، اے توہین ہے۔ جڑا جاندا ہی نہیں پہلا انہوں سمجھاتے صحیح، تو کی سمجھائیں دا؟ ساڈا نبی او ہے جڑا پڑھیا ہی نہیں سی۔
اللہ جو پہ آندا ہے پڑھ او دے اکھن تے شجرے درخت بول پیندے نے. اور جناب نوح نال درختاں گلاں جناب موسیٰ نال درختاں نے گلاں نہیں کیتیاں. بولو تے صحیح نہیں کیتیاں نے. اور پتھر نہیں بولے, حجر اسود نہیں بولیا. اللہ تے اللہ ہے. امام زین العابدین علیہ السلام تے جناب محمد حنفیہ دے درمیان لوگاں نو اشتباہ ہویا کہ جی ساڈے محمد حنفیہ جڑے نے او نے امام. انہاں فرمایا میرا بھتیجا امام ہے. انہاں کہا نہیں جی ساڈا یہ امام ہے. سرکار نے امام اگے عرض کیتی فرزند رسول چلو چلیے خانہ کعبہ تے حجر اسود نو مخاطب ہو کے چلو تسی بھی آکھو تے میں بھی آنا وا ساڈے دوواں چوں جدے پیراں وچ آ جائے جدی او گل سمجھ جائے جدی وہ گل سمجھ جائے تے سمجھ کے سن کے تے فیصلہ کرے. کون؟ پتھر. زین العابدین اللہ نہیں, زین العابدین نبی نہیں. توجہ ہے نہ نبی نے نہ وہ اللہ نے. اللہ دے وہ بندے نے تے محمد رسول اللہ دے نسل نے. سرکار فرمایا چلو چاچا چلنے ہیں. گئے جا کے حضور نے آکھیا تسی نہ آکھو میں ہی آکھ دینا. سرکار فرماتے ساڈے دوواں چوں جڑا حق دا امام ہے او دی گواہی دے. پتھر نے اپنی تھاں چھڈی زین العابدین دے قدماں چ چلیو. محمد رسول اللہ دا جانشین او ہوندا ہے جنوں پتھر بھی اپنی جڑا پتھر نوں بھی اپنی گل منوا لوے. جڑا پتھر نوں بھی اپنی گل منوا لے. امام صادق کو پوچھیا مولا تواڈے وچ تواڈے مومناں وچ تے ساڈے وچ فرق کی ہے؟ توجہ ہے مومناں وچ تے ساڈے وچ فرق کی ہے؟ سامنے ایک درخت سی ککر دا ٹالی دا جیڑا بھی درخت سی. سرکار نے فرمایا مومن اینو بلائے تے وہ آ جاندا ہے. اسی ارادہ کریے تے آ جائے. مومن بلائے تے ہوندا ہے اسی ارادہ کریے تے آ جاندا ہے. تے درخت ٹرن لگ پیا. درخت ٹرن لگ پیا. جب ٹرن لگ پیا تو گھبرا کے آندے حضور ٹرن لگ پیا. سرکار نے فرمایا اساں ارادہ جو کیتا. زمین میں زلزلہ آیا مدینہ دے وچ زلزلہ آیا. وہ مولا علی مرتضیٰ سن کسے دا دور سی. اس دور والے کو گئے حضور دورہ نہ پوے تے زلزلہ ہے اینو تے روکو. حضور اینو تے روکو. وہ تے گبر سی آندے سن سنونی قبل ان تفقدونی. جے تسی بھی ہونجے دے تے زلزلے تے روکو. کوئی نہ رکیا. انہاں ہی آکھیا پھر علی کول جاؤ. سارے علی مرتضیٰ کول آئے. یہ زلزلہ سارے مدینے وچ سی. انہاں دا گھر مدینے باہر سی. باہر سی. پتہ چلیا جو بقی دے اثرات سن ایتھے نہیں سن. حضرت باہر نکل کے زمین تے ہاتھ مار کے آندے نے اے زمین رک تینوں کی ہو گیا مینوں دس تینوں کی ہویا. قال الانسان ما لها. پھر جدو انسان پوچھے دا نا زمین نو تینوں کی ہویا تے زمین اپنا آپ دسے دی مینوں کی. جہدے نال زمین گل کرے جہدے نال آسمان گل کرے جہدے نال چند گل کرے جہدے نال سورج گل کرے تو وہ جواب دین انہوں آندے نے محمد دا جانشین. عزت والے ہو اللہ فرماندے نے پہ امی دا مینا اکھے جی جاہل. امی دا مینا جاہل نہیں جے جاہل ہے. توجہ ہے سوچ کے بہنا جے. مینوں ادھروں بھی اشارہ پہ ہوندا ہے تے ذاکر صاحب بھی پہ آندے نے میرا دل مونے تھی چھڑ دیا. ٹھیک ہے جی لو جی میں تھی چھڑ دینا میں چھڑ دینا جسے وہ دینے پہ امی جاہل ان پڑھ تمام تفاسیر نے لکھی ہے ککھ نہ جاندہ ہوئے. جدو یقین جو سجے کہ محمد رسول اللہ ککھ نہیں جان دے تو مانگ دے کی سنتا ہے. آخری وقت رسول نے کی من گیا یہی منگیا ہے نا کہ مینو ذرا قلم دعات چاہ دیو. جدو جاندا جو کچھ نہیں سی نہ لکھنا جاندا سی نہ پڑھنا جاندا سی سارے جاندے ہو تو جا کے قلم دعا دے چھڑ دیو. او دا تہاڈا نہ دینا اس بات دی دلیل ہے تساں ایک تے گستاخی کیتی دوجا جان دے سو دے چھڑیا تے لکھ دے. بس دو جملے. شہادت دا دوسرا دن ہے. سجدو تواڈے اوتے کل دا دن بڑا پارا گزرے. کل دا دن بڑا پارا گزرے. اللہ تواڈے گھراں نوں آباد و شاد رکھے.
اسی تعزیت کرنے ہیں تواڈے اگے سادات اگے بڑا پارا گزرے ہے امام دی لاش پامال بھی ہوئی اس کرانے نے صبر کیتا ایک منزل آئی جو مسلمانہ نے اس کار نو اگ لا چھڑی وہ مسلمانوں تو انہوں کی ہو گیا وہ اللہ دے بندے انہارے کلمہ پڑھ دے ہو کدی انہاں دی ماں دا بوبا ساڑ دے ہو کدی ماں دا بوبا مدینے ساڑے آجے کدی تھی دا کار کربلا بھی ساڑے آجے پہلا سارا کار مارے آجے تے پھر ساڑے آجے وہ شرم نہیں جی امدی بغیر تو کچھ تے غیرت کرو خدا نو نیڑے بنو جو تو سارے جو مار چھڑے جے تے ساڑن دی لوڑ کا دی سچ ہے پھر انہاں تیاں دے رسول اللہ دیاں تیاں دے رسول اللہ دیاں پوتریاں تے نواسیاں تے نواں دے وہ یہاں ود کے تے نیزیاں نہ چادرہ لائیاں چھے جدو نیزیاں نہ چادر نہ تھی نا وڈی بی بی دی تے بی بی نو اس وقت اکبر نو نہیں بلایا امام حسین نو بھی آوازہ نہیں دیتا جڑے پاس عباس دی لاش پئی سی نا او در منہ کر کے آندی یہ عباس وہ ویر اٹھ کے پھینک میری چادر لے گئی اللہ لعنت اللہ اللہ آدھائی بچ